السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں حروف مفردات کے بارے میں پڑھا تھا، اور جو ہم نے پڑھا ہے وہ آدھی مشق ہم نے اس کی ہے۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم اس کی پوری جو مشق ہے وہ کریں گے۔ ہم نے ان حروفوں کے مخرج کے بارے میں جانا کہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کس طرح ادا ہوتے ہیں، اور کون سا حرف نرم ہے، کون سا سیٹی والا ہے، کون سا موٹا حرف ہے۔ انشاءاللہ جو باقی کے حروف ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کی آدھی مشق کی تھی، تو جو آدھی مشق ہم نے کی تھی وہ کہاں تک کی تھی؟ ہم نے الف سے لے کے غ تک کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی طا سے مشق جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور جو اس کی پوری کمپلیٹ مشق ہے وہ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ طا۔ کیا ہے یہ؟ طا۔ کچھ لوگ اسے طا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ طا، جبکہ یہ طا نہیں ہے۔ طا کو پڑھتے وقت ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ طا۔ اور یہ جو طا ہے یہ موٹے حرفوں میں سے بھی ہے، اور دوسرا اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ جو کہ تا اور دال کا مخرج ہے، سیم اس کا مخرج بھی وہی ہے۔ کیا مخرج ہے اس کا؟ کہ جب ہماری زبان کی نوک ہماری اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے گی تو قا ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ غا۔ کیا ہے یہ؟ غا۔ اب یہ جو غا ہے یہ موٹا حرف بھی ہے اور نرمی والا حرف بھی ہے۔ اس کا مخرج بھی سیم وہی ہے جو کہ تا اور دال کا مخرج ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ ہماری زبان کی نوک جب ہمارے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی نوک سے لگے گی تو یہ غا ادا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ عین۔ کیا ہے یہ؟ عین۔ اور یہ عین جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ہمارا جو حلق کا بیچ والا حصہ ہے، جو کھردری سی ہڈی محسوس ہو رہی ہے جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، وہیں سے سیم عین بھی ادا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ غین۔ کیا ہے یہ؟ غین۔ اب یہ جو غین ہے یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ ہمارا جو حلق کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوگا جہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو غین ہے یہ موٹے حرفوں میں سے بھی ہے۔ اب کرتے ہیں بات اس کی۔ یہ کیا ہے؟ فا۔ کیا ہے یہ؟ فا۔ اب اس کو کہاں سے ہم ادا کرتے ہیں؟ ہماری جو ہماری جو دانت ہیں اوپر کے دو دانت وہ ہمارے ہونٹوں کے جو اندر کا حصہ ہے ان سے لگے گی تو یہ کیا ادا ہوگا؟ فا ادا ہوگا۔ اس کے بعد اس پہ آ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ قاف۔ کیا ہے یہ؟ قاف۔ اور یہ کہاں سے یہ ادا ہوگا؟ ہماری جو زبان کی جڑ ہے جو کہ قوے کے پاس ہے، یعنی کہ وہ جو گوشت کا ایک لوتھرا سا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قوا، وہاں سے وہ جو ہے ہماری زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے گی تو یہ قاف ادا ہوگا۔ اس پہ آ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اور اس کے علاوہ یہ جو قاف ہے یہ موٹے حروفوں میں سے بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کاف۔ کیا ہے یہ؟ کاف۔ یہ بھی سیم وہیں سے ادا ہوگا لیکن ذرا منہ کی جانب آ کے، مطلب منہ کی طرف سے تھوڑا ادا ہوگا۔ پھر اس پہ آ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ لام۔ کیا ہے یہ؟ لام۔ لام کہاں سے ادا ہوگا؟ جو ہماری زبان کی کروٹ ہے آخر سے لے کے نوک تک کا حصہ وہ اگلے جو ہمارے دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے گی تو لام ادا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو پڑھ کیسے رہے ہیں؟ سیم جو لکھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہے تو ہم نے اتنا ہی کھینچنا ہے ان کو۔ اب آ جاتے ہیں اس پہ۔ یہ کیا ہے؟ میم۔ کیا ہے یہ؟ میم۔ میم کیسے ادا ہوگا؟ جیسے اب ہم نے با کا مخرج بتایا تھا نا کہ ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ تری والا حصہ جب دونوں ملیں گے تو تب ادا ہوگا۔
بالکل میم بھی ویسے ہی ہے لیکن خشکی والے حصے سے، یعنی جو ہمارے ہونٹوں کے خشک حصہ ہے جب وہ آپس میں ملیں گے تو میم ادا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس پہ، یہ کیا ہے اس کی؟ نون۔ کیا ہے یہ؟ نون۔ اس کا بھی سیم اسی طریقے سے ہماری جو زبان کی کروٹ ہے، آخر سے نوک تک کا حصہ، وہ ہمارے اگلے لام میں کیا تھا؟ 4 دانتوں کے مسوڑوں سے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک دانت کم ہو جائے گا اور 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ واو۔ کیا ہے یہ؟ واو۔ یہ کیسے ادا ہوگا؟ ہونٹوں کو گول کرنے سے، ٹھیک ہے؟ ہونٹوں کو جب ہم گول کریں گے تو کیا ادا ہوگا؟ واو۔ یہ کیا ہے؟ ہا۔ کیا ہے یہ؟ ہا۔ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کا وہ حصہ جو کہ ہمارا سینے کی طرف حصہ ہے، وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا، جہاں پہ ایک گڑا سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے یہ؟ حمزہ۔ اس کا بھی سیم وہی والا مخرج ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یا۔ کیا ہے یہ؟ یا۔ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ بالکل سیم وہی مخرج جو کہ جیم اور شین کا مخرج تھا۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے گا تو کیا ادا ہوگا؟ یا۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ حروف مفردات کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو پہلے ہم نے ان کی آدھی مشق کی تھی اور آج ہم نے اس کی پوری مشق کمپلیٹ کر لی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اب سے انشاءاللہ آپ بالکل اسی ادائیگی سے ان کو پڑھیں گے اور ان کو پڑھنے کی بالکل ویسے ہی کوشش کریں، اور جب تک یہ ہمارے جو حروف ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم آگے پورا قرآن پاک کی جو ہماری تجوید ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔